کرتے تھے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ تب نبی مانیں گے. حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا لیکن انہوں نے پھر نبی نہیں مانا. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس انداز سے ایک اعرابی آیا آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں درخت کو آپ اگر وہ درخت گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جا کر نہیں بلکہ اسی اعرابی سے کہا کہ جاؤ اس درخت کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ تمہیں اللہ کا نبی بلاتا ہے. وہ اعرابی درخت کے پاس گیا, جا کر کہا کہ اے درخت تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے. درخت جڑوں سمیت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. پھر وہ انداز دکھا کہ حضور کی بارگاہ میں جب پتھر مٹھی میں بند کر کے لائے گئے تو ان پتھروں نے کلمہ پڑھا. آج کے یہ لوگ ہوتے تو اعتراض کرتے کہ پتھر کیسے کلمہ پڑھ سکتا ہے. جیسے جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 12 سال سے ڈوبا ہوا بیڑا ترا دیا اور لوگوں کو آپ نے زندگی اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عطا فرما دی. تو اعتراض کیا جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے. احباب گرامی یہ لوگ پھر حضور کی بارگاہ میں بھی اعتراض کرتے کہ کیسے ممکن ہے پتھر جس کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے نہ اس کے پاس کان ہے نہ آنکھیں ہیں, وہ کیسے کلمہ پڑھ سکتے ہیں. بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں جنگل سے گزر رہا تھا, میرے راستے میں شیر آ گیا. شیر جب میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو کہا کہ اے شیر سنبھل کر میرے قریب آنا, انا غلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں. آپ فرماتے جب میں نے اس سے یہ کہا تو وہ تم ہلاتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا, میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. اور وہ وحشت زدہ جنگل تھا, اس شیر نے مجھے رستہ دکھایا اور رستہ دکھا کر مجھے جنگل سے باہر نکال کر گیا. آبا گرامی اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب حضور کی بارگاہ میں آئے آپ نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حافظہ بڑا کمزور ہے, آپ جو عطا فرماتے ہیں جو بیان فرماتے ہیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتا, کرم نوازی فرمائیں. حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چادر بچھائی. حضور نے ہوا میں اپنے ہاتھ بھرے, ہوا میں ہاتھ بھر کر چادر میں ڈال دیے. صحابہ فرماتے ہیں بظاہر وہ ہاتھ خالی تھے لیکن جب جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی اس کے بعد کوئی بات بھولی نہیں, اس کے بعد کوئی بات نہیں بھولی. اب اگر یہ بدبخت وہاں ہوتے تو کہتے کہ کیمرہ لگاؤ دیکھو حضور کے ہاتھوں میں کچھ تھا کہ نہیں. اب اگر بظاہر حضور کے ہاتھ خالی تھے لیکن چونکہ ان ہاتھوں کو اللہ رب العزت نے کونین کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس لیے یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے. لیکن ان اعتراضات پر کان نہیں دھرنا, ہم نے اپنے عقائد کو پختہ رکھنا ہے. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.